وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی ان کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سے ان کے گوشت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے وضو کرو، اور بکری کے گوشت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے وضو نہ کرو۔ جی کہتے جی مفتی صاحب اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیوں نہیں رہتا؟ اس کی کوئی وضاحت کسی دوسری حدیث سے ملتی ہے کیا؟ اب محترم بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرما دی ہے کہ وضو اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کرو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب حکم آ گیا ہے تو پھر اس میں آگے تعویلیں اور حکمتیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ایک مومن آدمی، مسلم آدمی کا یہ کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، سرے ہم تسلیم کر لے، اس کو مان لے، پھر آگے اس کی حکمتیں تلاش کرنا، اس کی وجہ ڈھونڈنا کہ جی کس وجہ سے یہ حرام ہے، کس وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کس وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان فرمائی ہے، اگر کسی چیز کے متعلق یہ فرما دیا ہے کہ یہ کام کر لیا ہے تو اس کے اب متبادل آپ نے یہ کام کرنا ہے، مطلب ان کا گوشت کھا لیا تو اب آپ نے وضو کرنا ہے، اگر پہلے وضو تھا تو وضو ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی چیز کے حرام ہونے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا ہے تو پھر بھائی آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہہ دیا تو بس یہی کافی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں حکمتیں تلاش کرنا یا اس چیز میں تعویل کرنا یہ مومن کی شان کے لائق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ لکھتے ہیں جی اونٹ کی پیدائش جنات شیاطین سے ہوئی، مسند احمد جلد 5 صفحہ 54 اور 55، کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت ہے؟ محترم بھائی یہ روایت کئی کتابوں کے اندر آتی ہے، مثلا مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ مسند احمد کے علاوہ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی آتی ہے۔ مسند احمد میں 16,788 نمبر پر بھی، 16,799 نمبر پر بھی یہ موجود ہے۔ اسی طرح یہ مسند احمد کے اندر 17,351 نمبر، 20,541 نمبر پر بھی آتی ہے، اور پھر ابن ماجہ میں جو ہے 769 نمبر پر بھی موجود ہے۔ تو یہ جو ہے نا عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ والی روایت جو ہے صلوا فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی اعطان الابل فانها خلقت من الشیاطین، کہ عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ شیطانوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ جی حسن انشاءاللہ حدیث ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے لکھا جی اونٹ کا پیشاب پینا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب مطلوب ہے، اکثر لوگ اس کی دلیل دیتے ہیں۔ محترم بھائی یہ ایک واقعہ ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، یہ لمبی حدیث ہے، اس میں جی کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو جو کوئی بیماری تھی نا کہ پیٹ کے حوالے سے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو اونٹوں کے باڑے میں یعنی کہا رکھو اور ان کو اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب مکس کر کے پلاؤ، مطلب بطور علاج اونٹنیوں کا پیشاب اور دودھ مکس کر کے بطور علاج ان کو دیں، ان کو پلائیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ان کو ایسا ہی کیا کہ اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب ملا کر دیا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ جب وہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وہاں پر صحابہ نگران تھے ان کو قتل کیا اور اونٹ لے کے بھاگ گئے، پھر ان کو پکڑا، پھر ان کو بطور قصاص جو ہے قتل کیا گیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بطور علاج جو ہے اونٹ کے پیشاب کے پینے کا اس طرح ذکر آتا ہے۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔